اذان دینا اس کی بھی فضیلتیں ہیں، اور اذان کا جواب دینا اس کی بھی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا موتی کے گنبد جن کی خاک جو ہے نا وہ مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عالی شان محلات جنت میں دیکھے، موتی کے گنبد نما مکانات بنے ہوئے ہیں اور ان کی خاک جو ہے وہ مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کس کے لیے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے مؤذنین کے لیے ہیں، جو اذان دینے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اذان دینے والوں کے لیے۔ کیا بات ہے۔ اور جہاں اذان دی جاتی ہے، ہر خشک و تر چیز مؤذن یعنی اذان دینے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اللہ اللہ، اچھا کیا اور سرکار علی وقار مکہ مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقام روحا کا تذکرہ کیا کہ وہ اذان کی آواز سن کر اتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ مقام روحا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ روحا جو جگہ ہے نا، یہ مدینہ طیبہ سے 36 میل تقریباً اس کا فاصلہ بنتا ہے۔ اذان کی آواز سن کے یہ اتنا تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے۔ شاید قبر پر بھی اذان دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہے نا، اور بھی ہے کہ شیطان قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ جب سوال ہوتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو شیطان پیچھے سے آ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، میں تیرا رب بتا۔ اذان قبر میں کئی ایک حکمتیں ہیں جو علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ جی۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ابھی ابھی قبر میں اترا نا، اللہ کا ذکر ہے اذان، صحیح، تو اذان کی برکت سے جو ایک قبر کا وحشت والا ماحول ہوتا ہے تو اس میں اسے انسیت نصیب ہوگی۔ اذان انسیت کا ذریعہ ہے، انسیت کا ذریعہ، غم کو دور کرنے کا ذریعہ۔